عزیزان گرامی وقار، ہم ویسے یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں اور اللہ کا یہ مقدس گھر ہے. یہاں پر تعظیم عبادت خالص اللہ کی ہوتی ہے. یہاں سارے انسان برابر ہیں. ہم میں سے دنیاوی اعتبار سے چاہے کسی بھی مقام کا حامل ہو، لیکن یہ گھر ایسا ہے جہاں پر سب کے سب برابر ہیں. امیر غریب فقیر غنی سب ایک صف میں ہیں. اسی لیے کہا گیا تھا آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزو، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے. ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے. جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے. ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو. کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا. یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے. ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں. اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے. عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں. یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں. جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ طعنہ مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے. ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. بنا دیکھے یہ حال ہے. کیا ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے؟ باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے. لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں. آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں. ہر مسجد کا حال ہے. جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں. اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا. وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے.
یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد رسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے۔ کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنی ہی گھر بار کی فکر میں ہے، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا۔ داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری۔ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق، یہ دمک، یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے۔ رسول زندہ ہے، اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان۔ اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے، اور ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ کے چلو۔ جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے۔ دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے۔
تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ بہت پرانی ہو گئی سورہ کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی، وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو۔ کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک یہ چیز، دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ ہے۔ تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں ہے، یہی پرانا ہے۔ بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا، آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا سناؤ۔ کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا، ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں، یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، بلائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے۔ بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں، یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے۔ جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے۔ لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہے۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارہ تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو۔ اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے کہانی ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو۔ یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے، اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ۔ اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے۔ آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے، پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے۔ ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟
میرے عزیزو اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی بات سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا. سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے ہیں، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں. یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے. اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے. اٹھ پیارے، ایسے وقت میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا. یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے. ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے. قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں. یہ عورت کے لیے گالی ہے. اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے اور پھر بدل لیتی ہے. دوسرا آ جاتا ہے، آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب میں. یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی. اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو. اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسے ہی ہو جائے گا. ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا. ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو. چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے. اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے. وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا.
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. میرے نبی اپنے گھر سے نکلے, صحابہ اپنے گھر سے نکلے, میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا, اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا, دعا کیا, اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے اس کو ایسا ہو جائے, چادر اوڑھ کے سو گیا. میرے عزیزو, یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے. مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی, مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی, بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے حق بات کا اعلان کر کے جاؤ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا. ان کا خاندان بچنا کیا, مدینے کی گورنری مل جاتی, بہت بڑی وزارت مل جاتی. لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا, نہیں, جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے, اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے, چاہے گردن بھی چلی جائے. حسین کا یہ مزاج ہے. ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں, اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے. شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے, اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں. یہ نشہ کا ماحول, یہ خرابیوں کا ماحول, یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے, اے نوجوانوں, یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا. یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے. قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے, سب سے بہترین امت, کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا, اس کا پاس و لحاظ تو رکھو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا, اتنا محفوظ رکھا, قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی, سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی. ایک بات کا خیال رکھنا, انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے, کھانے کی ہے. کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. مال نہ ہو, کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا, گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے, بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا, بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے, بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا, بھینس کو بھی کھاتے دیکھا, اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا, جس کو بھی دیکھا ہوگا. جانوروں میں اکثر و بیشتر, اکثر, حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو, وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر. کھانا کچھ بھی ڈالو آپ, چارہ, بکری سر جھکا کر کھائے گی, بیل سر جھکا کر کھائے گا, بھینس سر جھکا کر کھائے گی. لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے. رب تعالیٰ نے ہاتھ دیے, اٹھاؤ اور کھاؤ, اس لیے کہ پیشانی اس رزق کے سامنے نہیں جھکنی ہے, رزاق کے سامنے جھکانا ہے, رزاق کے سامنے جھکانا ہے. اس پیشانی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے, اتنا محفوظ کہ ہم اپنی سب سے زیادہ ضرورت مند چیز پر بھی نہیں جھکتے. نہ ہم اولیاء کے سامنے جھکتے ہیں, نہ ہم رسولوں کے سامنے, نبیوں کے سامنے, کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں جائز. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے. یہ پیشانی اتنی محفوظ اللہ نے رکھی, خالص اپنے لیے بنایا, اپنے لیے بنایا. آج اس پیشانی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں, کس کے سامنے جھک گئے. اسی لیے میرے عزیزو, اگر تم دنیا کے سامنے جھکتے رہو گے, ذلیل ہوتے ہی رہو گے, ذلیل ہوتے ہی رہو گے, اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ جھکنا پڑے گا, 1000 جگہ. اور اقبال اسی کو کہتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بار یہاں جو جھک گیا اللہ اس کو دوسری جگہ جھکنے نہیں دیتا, تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے. الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے,
یہ ساری چیزیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اللہ حالات اس کے لیے ویسی ہی مناسب فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنے سفر میں دیکھیں کیسے کیسوں کو دیکھا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے وہاں ایسا ہو رہا ہوگا ویسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ باتیں افواہیں اڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اچھے اچھوں کے دلوں کو نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کچھ لوگوں کو تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 9 گھنٹے کا سفر کیا اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ بندوق تانے ہوئے ہتھکڑیاں باندھے ہوئے، سارے ایسے بھی سفر کیے، لیکن اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، مغرب ہو جائے عشاء ہو جائے، اس بھری گاڑی میں بھی اگر میں کہتا مجھے نماز پڑھنا ہے، سارے روک لیتے اور ہماری نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، وہ گن تانے ہوئے لوگ بھی ہمیں ہماری چادر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ کئی مرتبہ گاڑی کو رکایا گیا، وہاں نمازیں ادا ہوئی۔ میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کے سامنے جو جھکتا ہے اللہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور راستے اس کے لیے اللہ ہموار فرماتا ہے۔ تم بہانے کرتے رہو گے، 1000 بہانے آتے رہیں گے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے تو دیکھو، اگر دنیا ایک دروازہ بند کرتی ہے مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جلسہ نہیں تھا، یہ جمعہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا جوش جمعہ کو بھی جلسہ بنا ہی دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میرج کی سنیت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اولیاء کاملین کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، اور ہر گھر کی سنیت اور یہاں کے عقیدہ اہل سنت کو اللہ محفوظ رکھے۔ قیامت تک تمہاری نسلوں میں مولا عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے خاندانوں کو اللہ بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ۔